کلام خدا میں سے ہم تلاوت کو سنیں گے۔ تلاوت کو سنیے نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب، اس کی 5ویں آیت سے کلام خدا کی تلاوت کی جائے گی۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب، اس کی 5ویں آیت سے 13ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ بشپ صاحب کو دعوت دوں گا، وہ تشریف لائیں گے اور خداوند کی آواز ہم سبوں تک پہنچائیں گے۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو۔ آج مہینے کا پہلا اتوار ہے، اور کلیسیائی دستور کے مطابق اور خداوند یسوع مسیح کے حکم، اس کے آرڈیننس کے مطابق خداوند کی میز یہاں پر موجود ہے۔ اور پیغام کے آغاز میں یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ جو عزیز گھر سے خداوند کی میز کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں، خداوند ان کو بڑی برکت بخشے۔ لیکن اگر آپ گھر سے تیار ہو کر نہیں آئے تو اس پیغام کے دوران خداوند نے ہمارے لیے یہ موقع رکھا ہے کہ ہم خداوند کی میز میں شامل ہو سکیں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ میرے عزیزوں، آج کا جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ کلام مقدس کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہے، اور ہم اس میں مختلف موضوعات پر جو ایک ایماندار شخص کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا ایک سلسلہ دیکھتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس کے اس حصہ، یعنی ہمارے یسوع مسیح کی انجیل جو متی کی معرفت ہے، اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک، 13ویں آیت تک ہم نے اس کو پڑھا۔ یہ دعا کے متعلق خداوند یسوع مسیح جو تعلیم اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں، یہ دعا کے متعلق ہمیں سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں روزہ کے بارے میں تعلیم، اور اس سے پہلے ہمیں خیرات کے متعلق اور دشمن سے محبت کے متعلق، غصہ کے بارے میں، زنا کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، قسموں کے بارے میں اور انتقام کے بارے میں مختلف باتوں کے متعلق، جن کا روزمرہ زندگی میں صرف ایک مسیحی ایماندار کو نہیں بلکہ ایک عام انسان کو بھی اس کے جو ایشوز روزانہ وہ فیس کرتا ہے، ان کے متعلق ہمیں خداوند کا کلام اور خود خداوند یسوع مسیح یہاں پر سکھاتے ہیں۔ آج سے چند دن پہلے جب ہم کرسمس کی اور نئے سال کی عبادات کر رہے تھے، تو خداوند کے خادمین نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند کے کلام میں سے سکھایا اور بتایا، اور دعا کرنے کے حوالہ سے بہت کچھ ہم نے سنا، بہت کچھ سیکھا۔ آج اس نئے سال کے پہلے سنڈے کے موقع پر جب ہم نے نئے سال کی عبادت میں اس بات کو
اپنے سامنے رکھا کہ اس آنے والے نئے سال میں ہم خداوند کی مرضی اور خداوند کے کلام کو، اس کے بھید کو اپنے لیے جان سکیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت آغاز ہے۔ ایک ایماندار کی زندگی میں وہ کلام کو پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، بہت گہرائی میں سمجھ سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا، وہ معجزات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ کسی کو کلام مقدس کی تعلیم دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق براہ راست خداوند خدا کی پاک مرضی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن دعا ایک ایسی نعمت اور برکت ہے جس کا موقع، جس کی اپرچونٹی یا جس کا اختیار خداوند خدا نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ جتنی بھی برکتیں، جتنے بھی ایک روحانی شخص کی زندگی میں وہ کام جو خدمت سے، جو اس کی روحانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، دعا ان سب کاموں کی کنجی ہے۔ اٹ از اے کی۔ دعا کے وسیلہ سے پھر انسان کی زندگی میں برکت کا آغاز ہوتا ہے۔ دعا کے وسیلہ سے انسان کی زندگی میں خدا کی آواز کو سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دعا کے وسیلہ سے ہم خداوند کی بات کو جان سکتے ہیں۔ دعا کے وسیلہ سے ہم خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں۔ دعا کے وسیلہ سے پھر ہماری زندگی میں معجزات شروع ہوتے ہیں۔ وہ کام جو ہمارے لیے ناممکن ہوتے ہیں، دعا ان کاموں کا دروازہ ہماری زندگی میں کھولتی ہے۔ اس لیے آج جب ہم اس حوالہ کو پڑھتے ہیں تو غور کیجئے گا، لکھا ہے اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ سب سے پہلی چیز جو دعا کے دوران ہم نے دیکھنی ہے کہ ریاکاروں کی مانند نہیں بننا۔ ریاکاروں کی مانند کیا کہ دل میں کچھ اور ہے۔ خداوند خدا کے ساتھ ہم ریاکاری کا رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ دعا خداوند سے بات کرنا ہے۔ بشپ ولیم اکرام ڈینیل صاحب وہ بڑی خوبصورت بات سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے بات کرتا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے بات کرتے ہیں۔ یقین جانے کہ جب ہم دعا کے مطلب، معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے۔ اگر آج ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم اپنی پسند کے کسی شخص کے ساتھ بات کر سکیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ یا ہمارے بہت سے مسائل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایک دفعہ مجھے یہ موقع ملے نا کہ میں ملک کے حاکم کے سامنے، میں وزیر اعلیٰ کے سامنے یا وزیر اعظم کے سامنے، یا جو شہر میں پولیس کا انچارج ہے، ڈی پی او ہے، ڈی سی ہے، کمشنر ہے، مجھے موقع ملے، مجھے بات کر تو میں یہ بھی کہہ دوں، میں یہ بھی کہہ دوں، میں یہ بھی کہہ دوں، میں ایسا بھی کر دوں، میں یہ بھی کہہ دوں، یہ بھی کہہ دوں۔ لیکن ہمیں شاید ساری زندگی بہت کم موقع ملتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی بھی موقع نہیں ملتا کہ ہم اعلیٰ افسران یا اعلیٰ حکمرانوں کے آگے کوئی بات کر سکیں۔ لیکن دعا کے وسیلہ سے ہمیں ایک ایسا موقع ملتا ہے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ خداوند خدا کے سامنے، اپنے آسمانی باپ کے سامنے بات کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری اس بات کو سنتا ہے۔ میں ایک دن بات کر رہا تھا، بڑی پچھلے دنوں میں پتہ نہیں کیا سسٹم ہیک ہو گیا تھا یا بیٹھ گیا، تو انہوں نے بتایا کہ اتنا یوزر پتہ نہیں ٹویٹر پر یا کوئی ایسا جو سوشل میڈیا ہے، کہ اچانک سے انسٹاگرام تھا، سوشل میڈیا، فیس بک تھا، کہ سب کے سب یوزر، کوئی ایسا تہوار تھا یا پتہ نہیں دنیا میں کوئی ایسا موقع تھا کہ سب لوگوں نے جب اس پہ اپروچ کیا، اس کے یوزرز نے، سبسکرائبرز نے، تو وہ سائٹ ہی بیٹھ جاتی ہے۔ عموماً جب میٹرک کا رزلٹ نکلتا ہے تو نقاش کیا ہوتا ہے اس دن؟ سائٹ بیٹھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس سے اپنی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب میٹرک کا رزلٹ لینے جاتے ہیں، یا بہت سے موقعوں پر جب کوئی فرد نکلوانی ہوتی ہے، ریونیو کا کام ہوتا ہے، بتاتے جی سائٹ ڈاؤن ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا یوزر اکٹھا چلا جاتا ہے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ جواب دے جاتا ہے۔ پادی صاحب کہہ رہے ہیں 2018 کے الیکشن میں بھی ایسا ہوا تھا کہ سسٹم ہی بیٹھ گیا تھا، ہیلڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بڑی خوبصورت بات خداوند نے مجھے سکھائی۔
اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب سے زیادہ ہے۔ ہمارے خداوند خدا کا جو سسٹم ہے، اگر دنیا کے 8 ارب لوگ، وہ ہزاروں زبانیں بولتے ہیں، ہر ایک کی فرق زبان، اس کے فرق خیالات، اس کی فرق سوچ، اس کی ترجیحات فرق ہیں، اس کی دعا فرق ہے، اس کی ضرورتیں فرق ہیں۔ آج اگر سچے دل سے 8 ارب سے زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں خداوند خدا کو پکاریں، تو ہمارا خداوند خدا ہر ایک کو فردن سننے، سمجھنے، اس کی دعا کو سننے، سمجھنے، اس کا جواب دینے، اور جو کچھ وہ مانگتا ہے اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، یہ استطاعت، یہ کیپیسٹی صرف اور صرف خداوند خدائے بزرگ و برتر میں ہے، کہ اس کا سسٹم نہیں بیٹھتا کہ جی 2 لاکھ لوگوں نے اکٹھے دعا کرنی شروع کر دی، یا 5 لاکھ نے، تو جی وہ آسمان پر تو سسٹم ہی بیٹھ گیا ہے، اب جی دعا بعد میں کرے۔ جی نہیں، ابھی تو پہلے ہی جی 5 لاکھ بندہ، 10 لاکھ بندہ، 1 کروڑ بندہ، 1 ارب بندہ لائن میں لگا ہوا دعا کر رہے، ابھی آپ ٹھہر جائیں۔ ایک ہی وقت میں اگر دنیا کے تمام 8 ارب سے زیادہ لوگ سچے دل سے زندہ خدا کو پکاریں جو آسمان پر ہے، وہ سب کی دعا ایک ہی وقت میں سننے، سمجھنے، اس کا جواب دینے پر قادر ہے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم دعا کے متعلق سیکھتے ہیں تو ہم کیسے اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت موقع اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہیں، جب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ایمانداروں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو کچھ میرے نام میں باپ سے مانگو گے تمہارے لیے ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک کام ہم جو نہیں کر سکتے، ہم جو سنتے رہتے ہیں، جو سوچتے رہتے ہیں، جو ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی حیثیت میں نہیں کر سکتے، لیکن دعا کے وسیلہ سے ہم اسے کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم نہیں کرتے تو ہم سے زیادہ بد نصیب نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی مشکلات دور کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، اور ہم دعا میں نہیں ٹھہرتے، ہم ان کو خدا کے سامنے نہیں رکھتے، تو پھر ہم سے زیادہ بدقسمت نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ پہلی بات تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ہپوکریسی نہیں ہونی چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی دعا سب سے پہلی بات اپنے لیے اور پھر خداوند خدا کے لیے کریں۔ یہ ایک موقع ہے، اس میں ہاں یہ بات یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے دعا کر نہیں سکتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تاکہ لوگ بہت راست بات سمجھیں، اس لیے لوگوں کے سامنے ہر وقت دعا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو دعا کرے اپنی کوٹھری میں جا، اپنا دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اس آنے والے سال میں آپ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ بائبل مقدس کی 86 کتابیں پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات، نہیں پڑھ سکتے، میں یہ نہیں کہتا کوئی بات نہیں، شاید آپ کا وقت، آپ کی سوچ، آپ کا لائف سٹائل، آپ کا شیڈول آپ کو اجازت نہیں دیتا، شاید یہ آپ کی ترجیحات میں پہلے نمبر پر نہیں، شاید آپ 30 کے 30 روزے 40 کے 40 روزے شاید آپ نہیں رکھ سکتے، آپ بہت سے ایسے دن جو خداوند خدا کی حضوری میں ہمیں عاجزی کے ساتھ گزارنے چاہیے، ہم وہ دن عاجزی کے ساتھ نہیں گزار سکتے۔ سب سے لیسٹ جو کام ہم کر سکتے ہیں، سب سے آسان کام جو ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں۔ دعا ایک ایسی بات ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے ہمیں یہ نہیں کہ پادری صاحب میں دعا کیسے کروں، مجھے دعا مانگنی نہیں آتی۔ سچے دل سے خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرے، خداوند آپ کی دعا سنے گا۔ پچھلے اتوار ہم بیٹھے ہوئے تھے تو پادری آرتھر صاحب کا چھوٹا بیٹا ایڈریل، اس کی کسی کو سمجھ نہیں لگتی، کسی کو سمجھ نہیں لگتی، لیکن ہم سب ویسے بیٹھ کے، چھوٹا بچہ جب بول رہا ہوتا ہے سب بیٹھ کے
ہم اپنی اپنی مطلب کہ معنی نکالتے رہتے ہیں کہ وہ شاید یہ کہہ رہا ہے، وہ ایسے کہہ رہا ہے، اور سب اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ میری بات کی کیا سمجھ ہوگی، میرے پاس تو الفاظ اچھے نہیں ہیں۔ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی اون آ سے ہی اندازہ لگا لیتی ہے کہ اب بچے کو بھوک لگی ہے، اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی حاجت ہے، وہ اپنے بچے کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتی ہے۔ خدا بھی وہ ہمارے لفظوں کا محتاج نہیں کہ ہمارے لفظ کتنے خوبصورت ہیں، لفظ کتنے پیارے ہیں، لفظ کتنے پاورفل ہیں، ہمارے لفظ کتنے گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہیں، ادبی لحاظ سے ٹھیک ہیں، وہ ہمارے دل پر غور کرتا، تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بھی پسند کرتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ آگے چل کے 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ اس آیت پر آج میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کے مندرجات پر غور کریں کہ دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو۔ کنگ جیمز ورژن میں ہمارا اردو ترجمہ کنگ جیمز ورژن سے ہوا ہے۔ جب ہم کنگ جیمز ورژن میں، جو کہ انگریزی بائبل میں سب سے مضبوط بائبل مقدس کے اصل متن کا ترجمہ سمجھا جاتا ہے اور ہے، جب ہم کنگ جیمز ورژن میں اس آیت کو پڑھتے ہیں تو جو 2 الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ میرے لیے بہت قابل غور ہیں۔ جو لفظ یہاں پر لکھا ہے، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگ، غیر قوموں جو ترجمہ کیا گیا ہے، اس کے لیے جو لفظ وہاں پر استعمال ہوا، ہیدنز وہ غیر قوم بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بے دین بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو مختلف دیوتاؤں کو مانتے ہیں، مختلف بتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بت پرستوں کے لیے بھی ہو، ہیدنز جو بت پرست ہیں ان کے لیے۔ اور آج جو خاص بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو لفظ یہاں پر لکھا ہے کہ غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، بک بک، اس میں کے لیے جو انگریزی میں وہاں پر کنگ جیمز ورژن میں لفظ ہوا ہے، وین ریپیٹیشن۔ وین ریپیٹیشن، جب میں اس پر غور کر رہا تھا کہ وین ریپیٹیشن کیا ہے، انگریزی میں جو بچے میٹرک پڑھے ہوئے ہیں یا میٹرک سے آگے، انگریزی میں جب ہم کہتے ہیں کہ he tried to do all that but it was in vain، تو in vain کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے فائدہ، ٹھیک ہے؟ in vain یا vain کا مطلب بے فائدہ، لا حاصل، ٹھیک ہے؟ اور ریپیٹیشن کا کیا مطلب ہوگا؟ ریپیٹیشن دہرانا، بے فائدہ دہرائی، بے فائدہ طور پر۔ بہت دفعہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو جو سمجھدار لوگ ہیں، جن کی زندگی دعائیہ ہوتی ہے، سمجھدار سے میری مراد بہت پڑھے لکھے نہیں، بہت کوالیفائڈ نہیں، جن کی زندگی دعائیہ زندگی ہوتی ہے، جو خداوند میں مضبوط اور مسرور ہوتے ہیں، وہ ہماری دعا کو سن کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ خداوند خدا کے ساتھ کتنی رفاقت رکھتا ہے۔ آپ کسی کو بھی دعا کے لیے کہیں یا جب ان کے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں، جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو ہمیں بڑی جلدی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جس آسمانی باپ سے، جس خدا سے دعا کر رہا ہے، اس خدا کے ساتھ اس کا شخصی تعلق اور رشتہ کیسا ہے۔ بہت دفعہ اگر ہم کسی کام کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ کائنڈلی ذرا اس کو فون کر دیں، تو ہمیں بڑی آسانی سے اندازہ، جب وہ فون پہ بات چیت کرتا ہے تو ہمیں فون پہ اس کے الفاظ سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کے، یا اگر فون سے آج کل باہر بھی آواز آ جاتی ہے، بہت سے لوگ اسپیکر فون آن کر کے بات کرتے ہیں، اگر کسی کو یقین دلانا ہو تو میں واقع تو کہتے ہیں اچھا جی، وہ اسپیکر فون آن کر دیتے ہیں تاکہ پوری بات آنے والا سن لے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اگر تو ہم یہیں سے اندازہ ہی عام لوگ لگا لیتے ہیں کہ جس کو وہ فون کر رہا ہے، اگر وہ آگے سے ان کا نام لے کے تو ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے، تو ہمیں آدھی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارا کام ہو جائے گا۔
کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں آپس میں بے تکلفی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کی بات چیت ہی بتا دیتی ہے کہ ان کا رشتہ اور تعلق کیا ہے۔ روحانی طور پر بھی میرے عزیزو، ہماری خداوند خدا کے ساتھ بات چیت، خداوند خدا کے ساتھ ہماری گفتگو جو ہم دعا کی صورت میں کرتے ہیں، خداوند خدا کے ساتھ گفتگو جو دعا کہلاتی ہے، جو ہم اس کے بیٹے کے وسیلہ سے اس سے مانگتے اور اس سے عرض کرتے ہیں، ہماری وہ دعا ہی ہمارا روحانی تعارف کروا دیتی ہے کہ ہم خداوند خدا کے ساتھ کیسے رشتے میں ہیں۔ جو شخص ہر روز دن میں ایک سے زیادہ دفعہ صبح شام یا صبح دوپہر شام وہ پاکیزگی کی حالت میں خداوند خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کی دعا میں چاہے الفاظ سادہ ہی ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ، لازمی بات نہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں، مجھے اس موقع پر ایک بزرگ شخصیت، ہمیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ آیا کرتے تھے، بابا گجر مسیح، تو سادہ شخص تھے، پنجابی بولتے تھے اور وہ دعا کیا کرتے تھے۔ ان کی دعا یا گفتگو ایسے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے، اور ان کی گفتگو سے ایسا لگتا تھا، وہ کئی دفعہ جب آتے تو کہتے، اے باپ میں تیرا ہی تیرے کولوں انہاں پیاریاں والی دعا مانگدا آ رہا سا، میں تیرا شکر کرنا کہ تو مینوں آ گل دسی، تو مینوں آ ظاہر کیتا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے، وہ گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے پاس ہی بیٹھ کر دعا نہیں کر رہا، یا لوگوں کو دکھانے کی اپنی تنہائی میں، علیحدگی میں بھی جب سفر کر رہا ہوتا ہے، جب اپنے کسی اور کام میں بھی ہوتا ہے، تو اس کا خداوند خدا کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وین ریپیٹیشن، بک بک نہ کرو۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ فضول بات، وہ بات جس کا دعا سے کوئی تعلق نہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دعا کرتے وقت سنا ہے، انہوں نے الفاظ کا ذخیرہ جمع کیا ہوتا ہے اور وہی ذخیرہ الفاظ بار بار استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ لوگوں کو دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اے خداوند تو جو نور ہے، تو جو اجالا ہے، تو جو روشنی ہے، تو جو تجلی ہے، تو جو لائٹ ہے، تو نور ہے، جتنی بھی باتیں نور کی ہے ساری کہی جانی۔ اور بھائی خداوند خدا کو پتہ ہے وہ کیا ہے، ہمیں صرف خداوند خدا سے اس کی تعریف اور تعظیم کرتے ہوئے دعا میں کسی بھی طرح کی ایسی، یہ جو لفظ وین ریپیٹیشن ہے، اس سے باز رہنا ہے۔ خداوند خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قومیں اور یہاں تک کہ جو فقیہ اور فریسی جو راستوں کے کناروں پر اور موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنا، بار بار ایک چیز کو جس کا کوئی تعلق، کوئی مقصد نہیں۔ آپ کو پتہ ہے 10 حکموں میں ایک حکم کیا ہے؟ جہاں پر یہ حکم ہے کہ تو خداوند خدا کے حضور کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا، جہاں پر یہ حکم ہے کہ تو سبت کا دن پاک ماننا، جہاں پر یہ حکم ہے کہ تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، ماں اور باپ کی عزت کرنا، اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، وہاں پر ایک حکم کیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اے میں جنازہ چوک کے ترے جان رہے ہو، جنازہ اٹھایا ہوا ہے اور نعرے لگاتے جانا، باپ بیٹا روح پاک کے نام میں آمین۔ یہ کہاں کا نعرہ ہے؟ جنازے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ کتنوں نے کبھی دیکھا ہے ایسے ہوتے ہوئے؟ اے میں جان دیا جنازہ اٹھایا ہوا ہے، خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک غیر قوم میں رہتے ہیں، ان کے مذہب کے مطابق ایسا ہے کہ وہ مختلف اپنے کلمے جو ہیں وہ بولتے ہوئے جاتے ہیں، ان کا ایمان ان کو مبارک ہو، وہ جیسا ان کا مذہب ان کو کہتا ہے وہ کریں، لیکن ہمیں بائبل مقدس اور خود خداوند یسوع مسیح اور خداوند خدا اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں حکماً منع کیا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ آج میں ایک بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، یہ جو بے فائدہ ایسے بیٹھے کلام دیا گلاں ہو رہی ہیں سن، اگر آپ کی زندگی میں اس کلام کے وسیلہ سے تبدیلی نہیں ہو رہی، اگر آپ ان باتوں کے وسیلہ سے اپنے اندر
تبدیلی اور بہتری نہیں لا رہے تو برائے مہربانی یہ جو بیٹھ کر نکتہ چینی کرنا اور روحانی مسئلے ڈسکس کرنا ہے اس کو چھوڑ دیں. یہ خداوند خدا کا نام بے فائدہ لینا ہے. مت بیٹھے ہوئے مسئلوں کی خاطر اور پھر وہ مسئلے جب ڈسکس ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنی علمی برتری بتانے کے لیے پھر ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں الجھتے ہیں. خداوند کا کلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہاں پر کیا لکھا ہے کہ جب دعا کرو تو غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو. وین ریپیٹیشن، جو بار 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 ایک ہی چیز کو دہرانا. کئی دفعہ میں شاید ایسے دعا کرتا ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں، میں ایک جگہ پر گیا تو وہ چھوٹا بچہ جی وہ ہمارے ایسے دعا کرتے ہیں، وہ ایسے دعا کرتے ہیں، بچوں کو لفظ تک یاد ہوتے ہیں کہ اس کے بعد یہ بولنا ہے، اس کے بعد یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے، اور پھر دعا ختم ہو جائے گی. بے شک روز بروز ہماری ایشوز وہی ہیں، لیکن اگر ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی وہ ایک ہی طرح کی بات آ کے ہر روز ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے تو ہم کیا پہلا دن خوش ہوں گے، دوسرے دن تیسرے دن ہم سوچیں گے کہ شاید اس نے تو رٹی رٹائی ایک گفتگو رکھی ہوئی ہے، وہی آ کے میرے ساتھ کرتا ہے، اس کے اپنے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہی جملے، وہی باتیں. یا ہم شاید آج سے 10 15 20 سال پہلے بائبل مقدس میں سے کوئی الفاظ پڑھے ہیں، ہمیں بڑے اچھے لگے ہیں. میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بائبل مقدس میں ہیں لیکن ہم ان کو معاشرتی اعتبار سے استعمال کرنا سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ کسی اور کے لیے بھی استعمال کیے جاتے اس لیے موضوع نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ یسایہ کی کتاب میں حی القیوم کا لفظ استعمال ہے، لیکن ہم کیونکہ ایک ایسے مسلم معاشرہ میں رہتے ہیں، اگر میں خداوند خدا کا، اس نے کہا کہ جب حی القیوم کی قسم کھائی، اگر وہ لفظ میں آج استعمال کرنا شروع کر دوں کہنا ایک ہی ہوگا، اچھا یہ مولویوں نے بہت بندے کھلوندے نے تا انہوں نے لفظ شروع کر دیتے ہیں. یا اگر کہیں لکھ دیا جاتا ہے خداوند کے کلام میں وقت گزاریں، خداوند کے کلام کو سمجھیں، تب ہماری دعا غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہیں ہوگی، وین ریپیٹیشن نہیں ہوگی، لا حاصل الفاظ کی دہرائی ہماری دعا سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی، دور ہوتی جائے گی، اور ہم ایک با مقصد دعا کر سکیں گے جب ہم خداوند کے کلام کے ساتھ تعمیری وقت گزاریں گے. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث اس لیے نہیں کریں کہ چلو جی کرن ہو اور کچھ نہیں، بیٹھ کے کلام دیا گلاں کریے، بہت اچھی بات ہے کلام کی باتیں، لیکن اگر میرے عزیزو ہم ان باتوں کو سیکھ کر اپنے اندر بہتری نہیں لا رہے، اپنے اندر امپروومنٹ نہیں لا رہے، اگر ہم ان کو سیکھ کر آگے نہیں بڑھ رہے، ایمان کے اعتبار سے، دعا کے اعتبار سے ہم وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر آج سے 10 سال 20 سال 30 سال پہلے تھے، تو ایسی روحانی ادبی محفلیں ہمارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں، اور یہ خداوند خدا کا نام بے فائدہ لینا ہے. لکھا ہے غیر قوموں کے لوگ کی طرح بک بک نہ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. بہت بولنے کے سبب سے، بہت زیادہ طول دینا. با مقصد دعا کرے، سچے دل سے کریں، خدا مختصر دعائیں بھی سنتا ہے. خدا مختصر دعائیں بھی سنتا ہے. لازمی نہیں کہ ہماری ہر دعا بہت لمبی ہو، ہم نے ہر دعا میں ہی لازمی سی بات ہے ہر چیز کے لیے اس کو کہتے ہیں بلینکٹ پریئر، ساری چیزوں تے کمبل پا دیو. ایک ہی دعا اگر کھانے کی دعا ملی اس میں بھی ہم نے چرچ کے لیے بھی دعا کرنی ہے، پادری صاحبان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، خاندان کے لیے بھی، برکت کے لیے بھی، شفا کے لیے بھی دعا کر دینی ہے، کھانے کے لیے بھی دعا کر دیا، ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے بھی. بہت اچھی بات ہے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن جس مقصد کے لیے دعا کرے اس مقصد کو پہچاننا، با مقصد دعا کرنا ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے. با مقصد دعا کریں، غیر قوموں کے لوگوں کی طرح، ہیدنز کی طرح
جن کے لیے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ وین ریپیٹیشن کرتے ہیں، ان کے یہ لکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے سے، ہم الفاظ کو دہرا کر، لمبے لمبے حوالے بیچ میں بول کر اگر ہم 15-20 منٹ کی دعا کریں گے تو اس سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ کیا سنی جائے گی؟ لکھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے سے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پیشتری جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اور آگے پھر دعائے ربانی خداوند یسوع مسیح نے سکھائی کہ پس تم اس طرح سے دعا کیا کرو۔ میں آج ایک بات کے ساتھ صرف آج کے پیغام کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری دعا کیا ہے، اپنی دعا کو پرکھیں۔ دعا صرف خداوند خدا کے سامنے اپنی خواہشات رکھ دینے کا نام نہیں۔ بعض اوقات جب بھی ہم دعا کرتے ہیں خداوند تو ایسا کر دے، خداوند تو یہ دے دے، بہت اچھی بات ہے، ہم نے خداوند سے مانگنا اور بیٹے کے نام میں مانگنا ہے۔ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ ہمیں دعا مانگنا سکھاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کیا ہماری دعا ایک شاپنگ لسٹ ہے؟ ہم کس طرح سے دعا کرتے ہیں؟ جب بھی دعا کہ خداوند مجھے یہ دے دے، خداوند مجھے یہ دے دے، میرے لیے یہ کر دے، اس کے لیے یہ کر دے، بہت اچھی باتیں کریں، لیکن دعا صرف خدا سے مانگنے کا نام نہیں۔ دعا خداوند خدا سے اس کی مرضی جاننے کا نام ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اس سے مانگی جائے، خداوند سے یہ بھی مانگے کہ خداوند تو اپنی مرضی بھی مجھ پر ظاہر کر۔ مجھے بتا کتنے ہیں جو اس بات کے لیے دعا۔ بعض اوقات ہماری زندگی کے بہت سے مسائل صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم خداوند خدا کی مرضی نہیں جاننا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تیری نہیں بلکہ میری مرضی پوری ہو۔ دعا ربانی میں ہم کہتے تو یہ ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو، لیکن بیٹے نے کیا کہا جب وہ باغ گتسمنی میں تھا؟ باپ سے کیا کہا؟ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ بہت دفعہ ہماری دعا میں صرف اور صرف ہماری ہی مرضی ہوتی ہے۔ دعا میں خداوند خدا کی مرضی کو جاننے کی بھی کوشش کریں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کچھ وقت ایسا بھی گزاریں جس میں صرف ہم خداوند خدا کو جاننے، اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کریں۔ کہ خداوند میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ تو اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر۔ شاید ہم 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال جس بات کے لیے دعا کر رہے ہیں، خداوند مرضی کہ میری تیرے لیے یہ مرضی ہے ہی نہیں۔ ہم یہ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم لیٹ ہو گئے، ہمارا یہ کام لیٹ ہو گیا، میں نے ایک جگہ پر جانا تھا، مجھے ٹائم بنتے بنتے 2 سال لگ گئے، کہیں پر جانا چاہتا تھا، لیکن جب میں 2 سال بعد وہاں پر گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ خداوند کا صحیح وقت تھا کہ میں وہاں پر جاتا۔ شاید اگر میں 2 سال پہلے چلا گیا ہوتا، وہ لوگ، وہ کام جو خداوند نے میرے لیے رکھے تھے، میں وہ پورے ہی نہ کر پاتا، وہ لوگ میری زندگی میں نہ آتے، وہ کام میں دیکھ نہ پاتا، میں ان جگہوں پر جا نہ پاتا۔ لیکن خداوند خدا اپنے وقتوں میں درست ہوتا ہے۔ خداوند کی مرضی کو جانے اور پہچانے، دعا کرتے وقت خداوند کی مرضی کو جانے، اس سے مانگے کہ خداوند اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر۔ جو بے فائدہ اس کا نام لینا ہے اور بیکار کی دہرائی، وین ریپیٹیشن، ان چیزوں کو خداوند خدا پسند نہیں کرتا۔ بعض اوقات ہماری دعا میں یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک بات یا کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کے باعث ہماری دعائیں رکی رہتی ہیں۔ ہماری دعاؤں میں وین ریپیٹیشن ہی اتنی ہوتی ہے جو بیکار کی دہرائی ہے۔ خداوند خدا کو پتہ ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس نے یہی دعا جو 3 سال 4 سال پہلے تھی وہی اس نے کرنی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آئندہ آنے والے ہفتے میں ہم اور زیادہ دعا کے لیے سیکھیں گے۔ خداوند ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے۔ آئیے سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ میں دعوت دوں گا پادری پیٹر عمران صاحب کو کہ وہ دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں۔ خداوند کا شکر ادا کریں۔